داؤد فیملی کا نام گزشتہ دنوں سے ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں زیر گردش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے حادثے میں جن 5 مسافروں کی ہلاکت ہوئی ان میں سے 2 کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان اس آبدوز میں سوار تھے۔ داؤد فیملی کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ داؤد فیملی کے کاروبار کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک یتیم نوجوان احمد داؤد نے 20ویں صدی کے اوائل میں ٹھیلے پر کپڑے کے تھان لگانا شروع کیے اور پھر بمبے میں سوتی دھاگے کی دکان کھولی، اور آج داؤد فیملی کا کاروبار ملک کے اندر اور باہر وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ داؤد فیملی کے سربراہ احمد داؤد کی پیدائش 1905 میں انڈیا کے صوبے کاٹھیوڑ کے علاقے بانٹوا میں ہوئی۔ ان کے والد تاجر تھے۔ انہوں نے صرف 3 جماعتوں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن میں ہی والد کی وفات ہو گئی، جس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری دادا پر آ گئی۔ برصغیر کے بٹوارے اور قیام پاکستان کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے، جہاں کچھ عرصہ رہے۔ بعد میں وہاں سے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے مانچسٹر اور پاکستان میں داؤد پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی قائم کی۔ پاکستان کے فوجی ادوار داؤد فیملی کے لیے سازگار رہے، پھر چاہے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت ہو یا جنرل ضیاء الحق کی۔ ایوب خان کے دور حکومت میں کراچی میں اور بورے والا میں ٹیکسٹائل فیکٹریاں غیر فعال ہو گئیں، جو سرکاری ادارے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن (PIDC) کے زیر انتظام تھیں، لیکن وہ انہیں چلا نہیں پا رہے تھے۔ ایوب خان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر یہ فیکٹریاں احمد داؤد کو دی جائیں تو اچھا پرفارم کریں گی، لہذا احمد داؤد اور ان کے بھائیوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ رقم کی ادائیگی کے بعد فیکٹریاں انہیں سپرد کر دی گئیں۔ مشرقی پاکستان میں بھی کرنافلی پیپر ملز اور کرنافلی ٹیکسٹائل ملز داؤد فیملی کی ہی ملکیت تھی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے کرنافلی پیپر ملز، داؤد مائننگ، داؤد شپنگ سمیت کئی کارخانے اور کاروبار متاثر ہوئے، جس کے نقصان کا تخمینہ 30 سے 35 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ 17 جنوری 1969 میں نیو یارک ٹائمز نے اپنی اشاعت میں احمد داؤد فیملی کو پاکستان کا دوسرا سب سے امیر خاندان قرار دیا، جس کے اثاثوں کی مالیت اس وقت $200 ملین تھی۔ ان کے پاس کاٹن، وولن، ٹیکسٹائل، یارن، کیمیکلز، مائننگ، بینکنگ، انشورنس، پیپر اور فرٹیلائزر کے کارخانے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم کے نعرے کے ساتھ جب برسن اقتدار آئے تو انہوں نے داؤد فیملی سمیت پاکستان کے بہت سے امیر خاندانوں کی املاک کو قومی تحویل میں لے لیا، یعنی انہیں نیشنلائز کر دیا۔ اس عرصے میں سیٹھ داؤد کو نظر بند کر دیا گیا، اور جب وہ رہا ہوئے تو امریکہ چلے گئے۔ احمد داؤد نے امریکہ میں آئل ایکسپلوریشن کمپنی کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا اور ایک جگہ ڈرلنگ کی تو وہاں سے پیٹرول نکل آیا اور ان کے اچھے دن دوبارہ آ گئے، جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اس دور میں احمد داؤد واپس پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں داؤد خاندان کا ایک اور معروف نام رزاق داؤد ہیں، جو سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں مشیر تجارت رہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی وزارت تجارت کا قلمدان ان کے پاس تھا۔ رزاق داؤد سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں، جو احمد داؤد کے بھائی تھے۔ رزاق داؤد ڈسکن انجینئرنگ کمپنی کے مالک ہیں۔ دوسری جانب شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد اور ان کا خاندان اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولس کارپوریشن کے مالک ہیں۔ حسین داؤد اور ان کے بچے داؤد ہرکولس کارپوریشن اور اینگرو کارپوریشن میں اکثریتی حصص مالک ہیں۔ یہ دونوں کارپوریشن معیشت کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ اینگرو کارپوریشن کی ویب سائٹ پر دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق یہ مجموعی طور پر تقریباً 750 ارب روپے کے اثاثوں کی مالک ہے۔